السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبی ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالے۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہفتے کو کہا ہے کہ طالبان رجیم ان پراکسیز کو لگام ڈالے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان رواں ہفتے متعدد سرحدی جھڑپوں کے باعث حالات کشیدہ ہیں۔ اس دوران دونوں اطراف درجنوں افراد جان سے گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ 15 اکتوبر کی شام دونوں ملکوں کے درمیان 48 گھنٹے کے سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں جمعہ 17 اکتوبر کی شام مزید 48 گھنٹے تک کی توثیق کر دی گئی، جو اب دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے اختتام تک برقرار رہے گی۔ پاکستان الزام عائد کرتا ہے کہ اس کی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے عسکریت پسند افغانستان میں موجود ہیں، جنہیں انڈین سرپرستی حاصل ہے، تاہم کابل اور نئی دہلی اس کی تردید کرتے آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152 پی ایم اے لانگ کورس، ٹیکنیکل کورس، لیڈی کیڈٹ کورس اور انٹیگریٹڈ کورس مکمل کرنے والوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال بھی پریشان کن ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج پاکستان کے بہادر عوام، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے تعاون سے یقیناً اس لعنت کو بھی شکست دیں گے، اور یقین رکھیں کہ روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہم افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ رواں سال مئی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے امریکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا، آئندہ بھی انڈیا کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پہلگام واقعے کے بارے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ انڈیا نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ انڈیا کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انڈین حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ انڈیا نے اپریل میں ہونے والے پہلگام حملے کو جواز بنا کر 6 اور 7 مئی کو پاکستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے تھے، جس پر اسلام آباد نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور پاکستانی فضائیہ نے انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے تھے۔ بعد ازاں 10 مئی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں دونوں ملک جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ پاکستان پہلگام حملے میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتا آیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ افواج پاکستان نے اپنے عزم سے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے قوم کی حمایت کے ساتھ سرحدوں کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص سے قوم کا پاکستان فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ فولادی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی نہیں لینے دیں گے۔ حالیہ انڈیا پاکستان جنگ کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا
کہ پاکستانی افواج نے ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رفال طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کو کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے ملٹی ڈومین وار فیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ میں ان غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے یہ جنگ لڑی، یعنی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ قومی قیادت، بیوروکریسی، علماء، سائنسدان، میڈیا اور تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے دفاعی نظریے کے بارے میں بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قابل اعتماد ڈیٹرنس اور دائمی تیاری پر مبنی ہے جس میں تمام صلاحیتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا 2 دہائیوں تک سب کنونشنل میدان جنگ میں آزمودہ یہ پیشہ ور افواج روایتی میدان میں بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں۔ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں ہمارے ہتھیار دور تک پہنچ کر زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہوئے انڈیا کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ فوجی اور اقتصادی نقصانات انڈیا کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ میں انڈین فوجی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں اور سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ جوہری ماحول میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انڈیا کی بیان بازی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے اور کسی بھی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے۔ آنے والی کشیدگی کی ذمہ داری جو کہ بالآخر پورے خطے اور اس سے باہر کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، پوری طرح سے انڈیا پر عائد ہوگی۔ حرمین شریفین کے دفاع کا منفرد اعزاز۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے اور باضابطہ بناتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ معاہدہ مشرقی وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جس کے اندر میں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا PMA کاکل سے خطاب آپ کو پڑھ کر سنایا اور خطے کی صورتحال بھی بتائی۔ میری مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔